یہ وظیفہ زندگی سے مایوسیوں کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کی منت کا یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے۔ تو اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر زندگی کا پہیہ رک گیا ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو سورہ اخلاص کی منت کا یہ طریقہ سمجھ لیں، ہر کام ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی بالکل رک گئی، کوئی بھی کام پراپر نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، ہر کام میں رکاوٹ ہے، چاہے وہ ملک سے باہر جانے کے بچوں کے ویزے کے مسائل ہوں، ایجوکیشن، شادی، رشتے، کاروبار چل نہیں رہا، جاب ہو نہیں رہی، ٹھیک ہے، ایسے کئی مسائل آپ کی زندگی میں ہیں، گھر بنوا رہے ہیں تو وہ رک چکا ہے، تو پھر آپ سورہ اخلاص کی یہ منت مان لیں۔ یہ 7 جمعراتوں کا عمل ہے۔ آپ نے اس کو کسی بھی جمعرات کو شروع کرنا ہے اور اپنا وقت ایک رکھ لیں کہ میں نے یہ 7 جمعراتیں اسی وقت پہ جو ہے نا، وہ بہتر ہے کہ جگہ بھی ایک ہو، تو آپ نے 313 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، والآخر 3 بار درود ابراہیمی، اور اپنی اس کام کے لیے، اس حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اور دل میں یہ تہیہ کرنا ہے، اللہ پاک سے وعدہ کرنا ہے کہ اگلے 7 جمعرات تک میرے مالک میں یہ ہر جمعرات کو اسی وقت پہ یہ 313 بار سورہ اخلاص پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ تو یہ منت کا اس کا طریقہ ہے، آپ اس کو کریں گے نا تو آپ یقین کریں کہ 7 جمعرات سے پہلے ہی آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ منت پوری پھر کرنی ہے، 7 جمعرات تک اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب 7 جمعراتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے کچھ بانٹ بھی دینا ہے۔ بہنیں یہ سوال کریں گی کہ جناب اگر 7 جمعراتیں ہم کیسے کنٹینیوس پڑھیں گے، تو اس میں آپ جو گیپ کے دن ہیں وہ والے دن نکال کے پھر 7 جمعراتیں اپنی پوری کر لیں اور اپنی منت پوری کریں اور خیرات بھی کریں۔ انشاءاللہ مشکل سے مشکل بھی کام آپ کی زندگی کا ہوگا تو وہ اللہ کے کرم سے اس سورہ اخلاص کی منت کے اس طریقے سے ضرور پورا ہو جائے گا۔ تو یہ مایوسیوں کو ہٹانے والا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ زندگی سے مایوسیوں کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کی منت کا یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے، تو اس عمل کو آپ کیجئے اور اپنی زندگی سے پریشانیوں کو دور کیجئے۔ یہ عمل میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا جو کر دیا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں پوچھی بھی جائیں گی، سوالات بھی بنیں گے، تو میں جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا، باقی آپ رات 8 سے 11 بجے تک مجھ سے واٹس ایپ پر آ کے سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو اگر کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک میسج کریں گے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے، تو پھر ٹائم لے کے بات کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے، اور بہت سارے لوگ پھنسے ہوتے ہیں، بہت سارے وظائف بھی کرتے ہیں، نماز، تہجد، ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہو رہا ہوتا۔ دیکھیے بعض اوقات دعائیں وہ کام کر جاتی ہیں دوسروں کی، بے لوث دعائیں جو کہ وظائف نہیں کر پاتے۔ اسی لیے آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب آپ شیئر تو کیجئے اپنی پرابلم، ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے کوئی آپ سے پیڈ دعائیں تو تھوڑی کریں گے، فی سبیل اللہ ہے، دعا کریں گے، اللہ پاک ہماری ہو سکتا ہے مجھ جیسے گناہ گار کی دعا بھی آپ کے حق میں اللہ قبول کر لے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ سے بھی ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب جب آپ کے کام ہو جاتے ہیں، آپ وظیفہ کرتے ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ رزلٹ دیتے ہیں، تو مجھے شکریہ نہ ادا کیا کریں، شکر اللہ کا ادا کیا کریں، اور مجھے صرف دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔